آگے کچھ احادیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا حلال اور حرام کے حوالے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا رزق حلال حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو ہمیں کتنا پیارا طریقہ شاہ فرما دیا کہ رزق حلال جو ہے ہمارے اوپر حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر دیکھو ہم رزق حلال حاصل نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جواب دہ بھی ہوں گے اور ہم مجرم بھی ہوں گے، کیونکہ ہمیں تو حکم ہے، ہمیں یہ طریقہ ارشاد فرما دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو رزق حلال حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اگر جو انسان جو بھی کوئی بندہ ہم میں سے فرض ادا نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مجرم ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صرف رزق حلال کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے لیے فرض ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ حرام ہمارے لیے وبال بن جائے گا، کیونکہ یہ فرض ہے، اس سے بلکہ ہمیں اجر ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ یہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 8610۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کہاں سے مال کمایا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کر دے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ پاک نے کتنا ارشاد فرما دیا، کتنا سختی والا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کی جو اپنی پرواہ نہیں کرتا کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، ہمیں یہ وضاحت فرما دی، جو انسان یہ پرواہ نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا یہ جو میں روزگار کما رہا ہوں یا روزگار کی کوشش کر رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اس لیے فرما دیا جو انسان اس چیز کی کوشش نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، حلال کی کوشش نہیں کرے گا، نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے گا یہ جو کما رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے، پھر فرمایا وہ جہنم کے اللہ تعالیٰ اس کو کس دروازے جہنم میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس لیے پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ خود پرواہ نہیں کر رہا۔ یہ قوت القلوب حدیث نمبر 1305۔